کچھ دنوں سے یہ جو اداکارہ عظمیٰ خان کے گھر پہ ملک ریاض کی بیٹیوں کا انٹر ہونا اور توڑ پھوڑ اور اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف آراء دے رہے ہیں، میری اپنی ایک سوچ ہے، میں اس کے مطابق ہی بات کروں گا۔ بیٹیوں نے جو طریقہ کار اپنایا اس پہ تھوڑا بہت اختلاف کیا جا سکتا ہے، میری اپنی سوچ ہے۔ پاکستان میں جس طریقے کا قانون رائج ہے اس میں وہ دروازہ پھلانگ کے نہیں بلکہ دروازہ توڑ کے اندر جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے، ملک ریاض سے بہت اختلاف کیا جا سکتا ہے کاروبار کے طریقے کرنے پہ، پولیٹیکل معاملات میں انفلوئنس اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہرحال ایک اچیومنٹ کا ایک منبع نظر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ملک ریاض سے سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن میں بالخصوص اس موضوع پہ یوں بات کروں گا کہ جو اس کی بیٹی نے کیا اور جو بتایا، اس کی جس طریقے سے بیانات سامنے آئے، اس میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، قانون کے مطابق غلط ہیں، صحیح ہیں، جو بھی ہیں ہم بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکی جس کا 11 سال کا بیٹا ہے، اس کی 13 سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں، ایک زندگی گزار رہی ہے، اور وہ اپنی جذبات میں آ کے بہت ساری ایسی باتیں کرتی ہے جو ملک ریاض کے بالکل اگینسٹ گئی ہیں، اس کے اپنے اگینسٹ گئی ہیں، لیکن وہ سچ بولتے ہوئے وہ بہت ساری چیزوں کو بتا گئی۔ وہ یہ بھی بتا گئی کہ میں نے اس کو ریپیٹڈلی وارن کیا، مینز اس کے شوہر سے اس کا تعلق تھا، اس کے علم میں تھا، اور اس کی برداشت سے یہ معاملہ باہر ہوا اور پھر اس نے یہ ایکشن لیا۔ دیکھیں، ملک ریاض کو نکال دیں اس قصے میں سے، دوسری طرف اگر آپ آ جائیں کہ ایک نارمل شخص بھی ہے، اس کا گھر برباد ہو رہا ہے، میں ایک لڑکی کی بات کر رہا ہوں، اس کا گھر جل رہا ہے تو برباد ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کے شوہر کا تعلق ایک غیر متعلقہ عورت سے ہے، اس نے اس کو بزنس کروا کے دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ عیاشی کر رہا ہے، تو اس نے جو ایکشن لیا وہ میرے حساب سے ٹھیک ہے۔ کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک زبردست طریقہ ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس نے گھر میں گئی، جا کے اس کو خوب بے عزت کیا، اور جو کچھ بھی معاملات ہوئے، دیکھیں جب کسی کے پاس کا جھگڑا ہوتا ہے نا، جس کے پاس ڈانگ ہوتی ہے وہ ڈانگ چلاتا ہے، جس کے پاس چھری ہوتی ہے وہ چھری چلاتا ہے، کسی کے پاس بندوق ہوتی ہے وہ لے کے گھوم جاتا ہے، کسی کے پاس ایس ایچ او کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے، کوئی کونسلر کو لے کے چلا جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ کم ہم میں سے کون ہے، کسی کا بھی جھگڑا ہو جائے وہ اپنا زور دکھاتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ چیختی چلاتی رہی، آئی ایس آئی کو بلاؤ اور میں شراب ڈلواتی ہوں، جو شراب تو وہ پی رہے تھے، پھر آگے سے ان کی عظمیٰ خان جناب وہ اعتکاف میں بیٹھنے والی ہے، اس کی پروفائل آپ چیک کریں، اس کو گوگل پہ سرچ کریں، کیسی تصویریں ہیں اس کی، کیا معاملات ہیں۔ تو میرا صرف اپنا موقف یہ ہے کہ دونوں باتوں کو سیپریٹ کریں۔ ملک ریاض کا انفلوئنس اس حد تک تھا کہ اس نے میڈیا پہ کوئی خبر نہیں چلنے دی، لیکن یہاں پر اگر مجھے یہ کوئی کہنا کہ یہ ملک ریاض کی 1% مرضی سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ ملک ریاض بہت جہاں دیدہ شخص ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ، وہ اگر کوئی کام اس نے کرنا ہوتا تو کسی کے فرشتوں کو بھی نہ پتا ہوتا، اتنی صفائی سے کام ہوتا۔ لیکن یہ جو بیٹیوں نے کیا، یا اس کی بیوی بھی تھی بیچ میں، اس نے بھی کیا، تو یہ بجائے کہ کوئی معاملے کو سیدھا کرتے، یہ ملک ریاض کے منہ پہ کالک ملی ہے۔ تو ملک ریاض کی اچھائی برائی سے میں اس ٹائم میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کیا، تو اگر ایک ملک ریاض کے ایشو کو نکالیں تو اس نے ٹھیک کیا۔ جس کو بھی، جو عورت بھی یہ دیکھے کہ اس کا شوہر کسی اور دوسری عورت کے ساتھ مل کر عیاشی کر رہا ہے اور اس طریقے کا کام کر رہا ہے، اس کو ایکشن لینا چاہیے۔ اپنا گھر سلگتا نہ رہے، جلتا نہ رہے۔ گھر اگر برباد ہوتے ہیں تو پھر آباد بھی ہو جاتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری میڈیا کا جو گندا کردار سامنے آیا نا، کامران کیا نام ہے اس کا، دنیا ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اپنا میرے کپتان والا حامد میر کو دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ جو ان سے نا یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ ملک ندیم صاحب نے کتنے پروگرام کیے، جو اونیسٹ ترین بندے ہیں اپنا میڈیا کے اوپر، کسی نے کوئی پروگرام نہیں کیا، ورنہ دوسروں کے کپڑے اتارنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ میری اپنی رائے تھی، اور یہ مکس رائے، یہ مکس رائے ہے۔ تو میں، ایک لڑکی نے جو کام کیا اس کے جو بس میں تھا، جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے کیا،
اب گھر آباد ہوتا ہے یا برباد ہوتا ہے لیکن گھر جلے گا نہیں. تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے. ہمیں اس کو نیوٹرل رہ کے سوچنا چاہیے. اپنی اپنی رائے دینے کا ہر ایک کو حق ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.